السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز اور میں ہوں محسن ندیم۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چشتیہ میں مرغی کا گوشت عوام کی قوت خرید سے باہر۔ مرغی کے گوشت کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح 380 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ مزید جانتے ہیں حافظ بشیر احمد سے۔ جی بالکل، چشتیہ مرغی کا گوشت عوام کی قوت خرید سے باہر۔ مرغی کے گوشت کا ریٹ تاریخ کی بلندیوں پر 380 روپے کلو فروخت۔ ایک دن کے اندر ہی مرغی کا ریٹ 360 روپے سے بڑھ کر 380 روپے ہو گیا۔ عوام کا کہنا ہے کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، کیا کریں، اب تو گوشت کی بجائے دال سبزیاں ہی کھاتے ہیں۔ اگر مرغی کے ریٹ کا یہی حال رہا تو رمضان شریف میں اس سے بھی زیادہ مہنگا ہوگا۔ چشتیہ کے شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے تو ایک ماہ میں 2-3 بار گوشت کھا لیتے تھے، اب صرف ایک ماہ میں ایک بار ہی کھاتے ہیں۔ موجودہ حکومت مرغی کے گوشت کے بڑھتے ہوئے ریٹ کا فوری طور پر نوٹس لے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ کیمرہ مین ارشد ہاشمی کے ساتھ حافظ محمد بشیر، سٹی نیوز چشتیہ۔ ڈپٹی کمشنر امجد شعیب ترین نے کہا کہ مظفر گڑھ میں غلہ منڈی کے قیام کے لیے عملی کام شروع ہو چکا ہے، جس سے نہ صرف ضلع میں اشیاء خوردونوش کی قیمتیں کم ہوں گی بلکہ مظفر گڑھ کی عوام کو روزگار بھی میسر ہوگا۔ رپورٹ کریں گے مہر سجاد۔ جی بالکل، ڈپٹی کمشنر انجینئر امجد شعیب خان ترین نے کہا ہے کہ مظفر گڑھ میں غلہ منڈی کے قیام کے لیے عملی کام شروع ہو چکا ہے۔ غلہ منڈی کے قیام سے نہ صرف ضلع میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں کم ہوں گی بلکہ مظفر گڑھ کی عوام کو روزگار بھی میسر ہوگا۔ تاجر برادری کو بھی سہولیات میسر ہوں گی، لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے اخراجات کی بھی بچت ہوگی۔ یہ بات انہوں نے ضلعی پریس کنٹرول کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس اینڈ پلاننگ جام آفتاب حسین بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر انجینئر امجد شعیب خان ترین نے اے ڈی سی فنانس اینڈ پلاننگ جام آفتاب کو ہدایات کی کہ غلہ منڈی میں پانی اور بجلی کی سپلائی کے لیے جلد سے جلد اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ جن تاجروں نے ابھی تک قبضہ نہیں لیا، ان کی الاٹمنٹ منسوخ کرتے ہوئے دلچسپی رکھنے والے تاجروں کو الاٹمنٹ کی جائے تاکہ وہاں جلد سے جلد کام شروع ہو سکے۔ اے ڈی سی فنانس اینڈ پلاننگ نے بتایا کہ غلہ منڈی میں متعدد تاجروں نے تعمیرات کا کام شروع کر دیا ہے۔ بجلی کی فراہمی کے لیے متعلقہ اداروں کو ہدایت جاری کر دی گئی ہیں، جلد ہی بجلی کی سپلائی فراہم کر دی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق چینی کے کاروبار سے مڈل مین کے کردار کو ختم کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن ڈپٹی کمشنر جاری کریں گے۔ اجلاس میں انجمن تاجران کی نمائندگان شیخ عامر سلیم، ریاض صدیقی، نذیر احمد، مبشر ضیاء سمیت متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مہر سجاد، سٹی نیوز، مظفر گڑھ۔ ملتان میں پولیس جوائنٹ ٹاسک ٹیم کا مقامی پولیس، ایلیٹ فورس اور حساس اداروں کے ہمراہ سرچ آپریشن۔ اس دوران تھانہ کپ کے علاقے سے بھاری مقدار میں آتش بازی کا سامان برآمد کیا گیا اور ایک ملزم کو گرفتار کر لیا جبکہ دوسرا ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ ملزمان کے خلاف تھانہ کپ میں مقدمہ درج کر کے کارروائی کی جا رہی ہے۔ ملتان میں پولیو مہم کا انتہائی منفرد انداز سے افتتاح کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر علی شہزاد نے گزشتہ روز جھگیوں میں جا کر خانہ بدوشوں کے بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کیا۔ مزید جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف شہروز خان کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، پولیو ویکسین مہم کے افتتاح کے موقع پر ڈپٹی کمشنر ملتان علی شہزاد نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں پولیو جیسے موذی مرض کی موجودگی انتہائی افسوسناک ہے۔ پولیو کے خلاف جنگ میں ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیو ویکسین کے 2 قطرے بچوں کا قرض اور والدین کا فرض ہے۔ پولیو مہم کی کامیابی ہر شہری کے لیے ایک قومی ذمہ داری کی حیثیت رکھتی ہے۔ پولیو سے پاک پاکستان کی منزل حاصل کرنے کے لیے ہر بچے تک پولیو ویکسین کے 2 قطرے پہنچانا ضروری ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ضلع ملتان میں 5 روزہ پولیو مہم 29 مارچ سے شروع ہو کر 2 اپریل تک جاری رہے گی۔ تمام پولیو ٹیموں کی بھرپور مانیٹرنگ کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر ملتان نے کہا کہ وہ خود فیلڈ میں جا کر پولیو ٹیموں کو چیک کریں گے۔ تمام اسسٹنٹ کمشنر کو پولیو مہم کی مانیٹرنگ کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیو مہم میں غفلت برتنے برداشت نہیں کی جائے گی۔ پولیو مہم کے حوالے سے اگر کسی افسر یا اہلکار کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی تو ایکشن لیا جائے گا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کو ڈی ایچ او ڈاکٹر سید محمد علی مہندی کی طرف سے دی جانے والی بریفنگ میں بتایا گیا کہ مہم کے دوران ضلع میں 5 سال سے کم عمر کے 9 لاکھ سے زیادہ بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پولیو مہم کامیاب بنانے کے لیے 2408 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جن کی مانیٹرنگ کے لیے 476 ایریا انچارج مقرر کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 140 یونین کونسل میڈیکل آفیسرز بھی مہم کو مانیٹرنگ کریں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی خواجہ عمیر محمود، ڈاکٹر ارشد ملک، ڈاکٹر عابد حسین اور یونیسیف کے نمائندے بھی اس موقع پر موجود تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہروز خان، سٹی نیوز، ملتان۔
چیئرمین پی ایچ اے اعجاز حسین جنجوا نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے کلین اینڈ گرین ویژن کے تحت شجرکاری مہم کو تیزی سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مزید 300 سے زائد مقامی درختوں کی شجرکاری مکمل کر لی ہے۔ مقامی افراد کو بھی مہم میں شامل کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ رواں ماہ پی ایچ اے نے مقامی افراد، سیاسی رہنماؤں اور دیگر افراد کے ہمراہ 300 سے زائد مقامی درختوں کی شجرکاری مکمل کر لی۔ اس سلسلے کو مستقبل میں بھی جاری رکھیں گے۔ مخیر حضرات کے بے حد مشکور ہیں جو شجرکاری کے سلسلے میں تعاون کر رہے ہیں۔ عارف والا کے نواحی گاؤں کے اسکول میں کرکٹ میچ کے دوران نوجوانوں میں جھگڑا ہو گیا، جس پر ذیشان نامی لڑکے نے شاہ نواز کالونی کے رہائشی کھلاڑی محمد عمیر کا کان کاٹ ڈالا۔ مزید جانتے ہیں یاسر علی سے۔ عارف والا کا نواحی گاؤں کرکٹ کا میدان جنگ کا میدان بن گیا۔ کھلاڑیوں کا ایک دوسرے پر بلوں اور وکٹوں اور چھریوں سے حملہ، 4 شدید زخمی۔ جھگڑے میں ایک کھلاڑی نے مخالف کا چھری سے کان کاٹ ڈالا۔ تمام زخمی طبی امداد کے لیے THQ ہسپتال منتقل۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ یاسر علی کمبو، سٹی نیوز، عارف والا۔ عارف والا میں انتظامیہ کی غفلت کے باعث اڈہ ترکھنی کے مقام پر روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ بارش کا پانی جمع ہونے سے روڈ جوہر کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ مزید جانتے ہیں یاسر علی سے۔ عارف والا میں حکومتی نمائندوں اور انتظامیہ کی غفلت کے باعث اڈہ چکیاں والا کے مقام پر روڈ تالاب بن گیا۔ روڈ پر پانی جمع ہونے سے نہ صرف شدید تعفن پھیل رہا ہے بلکہ یہاں سے چھوٹی بڑی ٹریفک کو گزرنے میں بھی شدید دشواری کا سامنا ہے۔ شہری کہتے ہیں حکومتی نمائندے بھی کئی سالوں سے صرف تسلیاں ہی دے رہے ہیں۔ یہ دیکھو جب بارش ہو جاتی ہے ادھر ایسے تالاب لگے رہتے ہیں، 24-25 سال سے ہماری کوئی نہیں سنتا۔ یہ اس علاقے کا حال دیکھو جی۔ پانی کے جوہر لگے ہوئے ہیں، آئے دن کسان بھائی پریشان ہیں، اپنی اجناس لے کر غلہ منڈی نہیں لے جا سکتے۔ یہ 2 شہروں کو منانے والا روڈ مین روڈ ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر اس دیرینہ مسئلے کو حل کیا جائے تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکیں۔ وزیر بیت المال اینڈ سوشل ویلفیئر پنجاب سید یاور عباس بخاری کی بنگلہ بخاری اوج شریف آمد۔ سجادہ نشین مخدوم سید زمرد حسین بخاری اور ولی عہد مخدوم زادہ سید حسن زمرد بخاری نے قدیمی تبرکات کی زیارت کروائی۔ اس موقع پر چیئرمین میونسپل کمیٹی اوج شریف مخدوم سبطین حیدر بخاری، سید سکلین حیدر بخاری، سید تحسین گردیزی، ناظم اوقاف بہاولپور غلام عباس اور سید امجد حسین بخاری بھی موجود تھے۔ پاک پتن کے مصروف ترین کمہر چنگی میں ڈکیتی کی واردات، مزاحمت پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی۔ مزید جانتے ہیں حیدر علی شہزاد سے۔ فائرنگ سے ایک پیٹرولنگ پولیس اہلکار زخمی ہوا جبکہ ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ پولیس نے ڈاکو کی بجائے ڈکیتی ناکام بنانے والے سیکیورٹی گارڈ پر مقدمہ درج کر دیا، جس پر تاجر تنظیموں کی جانب سے ٹائر جلا کر شدید احتجاج کیا گیا اور مطالبات کی منظوری تک شٹر ڈاؤن ہڑتال کا کال بھی دے دی گئی۔ شیخو پورہ میں تھانہ فیکٹری ایریا میں پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے موٹر وے پر اسلام آباد سے آنے والی کار سے 180 کلو گرام چرس اور 36 کلو گرام افیون برآمد کر لی۔ مزید بتائیں گے بیورو چیف شیخو پورہ میاں محمد عمران۔ جی دیکھیں، تھانہ فیکٹری ایریا پولیس کو آج صبح مخبر خاص سے اطلاع موصول ہوئی کہ موٹر وے پر اسلام آباد کی جانب سے ایک کرولا کار برنگ سیاہ جس پر منشیات اسمگلر ایک مرد اور ایک خاتون سوار ہے لاہور کی طرف آ رہے ہیں۔ ان کو اگر راؤنڈ اپ کیا جائے تو ان سے بھاری مقدار میں منشیات پکڑی جا سکتی ہے۔ اطلاع موصول ہوتے ہی DSP فیروز والا عمران عباس چدر اور SHO تھانہ فیکٹری ایریا نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 2 مختلف ٹیمیں تشکیل دے دی۔ موٹر وے انٹرچینج سے اترنے والے راستوں پر ناکہ بندی کر دی۔ تقریباً آدھا گھنٹے کے بعد ایک کرولا کار برنگ سیاہ نمبر BLC 617 انٹرچینج کوٹ عبد المالک سے جانب اسلام آباد سے باہر نکلی، جس کو پولیس نے بڑی مہارت اور جان فشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے تمام تر وسائل کو پورے کار لاتے ہوئے گاڑی کو راؤنڈ اپ کر دیا، جس پر ایک کس جس کا نام دریافت پر شہزاد احمد ولد امیر علی قوم رحمانی سکنہ سکیم نمبر 3 کوٹ عبد المالک معلوم ہوا ہے، ڈرائیور سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ فرنٹ سیٹ پر ایک خاتون جس کا نام دریافت پر نام و پتہ شاہدہ پروین زوجہ محمد اقبال قوم راجپوت سکنہ ابو الخیر کوٹ عبد المالک معلوم ہوا ہے۔ گاڑی کی تلاشی لینے پر اس کے خفیہ خانوں سے کروڑوں مالیت کی منشیات جس میں 180 کلو گرام چرس اور 36 کلو گرام افیون برآمد ہوئی۔ فیکٹری ایریا پولیس نے گاڑی کو اپنے قبضے میں لیتے ہوئے ملزمان شہزاد احمد اور شاہدہ پروین کو گرفتار کر لیا ہے۔ دریافت پر ملزمان نے بتایا کہ ہم نے یہ منشیات لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں اسمگل کرنی۔ چشتیہ میں ڈسٹرکٹ ڈپٹی ہیلتھ آفیسر کی رات گئے کورونا SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف بڑی کارروائی۔ حافظ بشیر احمد رپورٹ کریں گے۔ جی بالکل، چشتیاں شہر بھر میں جن دکانداروں نے فیس ماسک کا استعمال نہیں کیا ان کے خلاف FIR درج۔ ہوٹل چائے شاپ، کولڈ کارنر، موبائل شاپ اور دیگر جن کاروباری مراکز نے عمل نہیں کیا ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ڈسٹرکٹ ڈپٹی ہیلتھ ڈاکٹر محمد عمران نے رات گئے چھاپے مار کر کورونا ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ روک تھام بیماری، مدی امراض، کورڈ آرڈیننس
51E 51F 4C और 188 TP के तहत तमाम लोगों पर मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलसल कर दिया। कैमरामैन अरशद हाशमी के साथ हाफिज मोहम्मद बशीर, सिटी न्यूज़ चिश्तियाँ। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का मुल्तान में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का अचानक दौरा। उन्होंने सेंटर पर बुजुर्ग शहरियों का कोरोना वैक्सीनेशन के अमल का जायज़ा लिया और शहरियों के लिए फराहम करदा सहूलियात का भी मुआयना किया। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि हम सब ने इस कौमी चैलेंज का मिलकर मुकाबला करना है। चौक सरवर शहीद और किरदो नवा में गंदम की कटाई के लिए काश्तकार ज़रई मशीनरी की मुरम्मत का काम करवाने में मसरूफ़, दुकानदारों के कारोबार में इजाफा। मज़ीद जानते हैं नियाज़ अहमद की इस रिपोर्ट में। कोटदू चौक सरवर शीद और गिरदनवा के इलाके में गंदम की फसल पक के तैयार हो चुकी है। काश्तकारों को मेहनत का फल मिलने वाला है। गंदम की कटाई के लिए काश्तकारों ने तैयारी शुरू कर दी है। काश्तकार गंदम की कटाई के लिए नई ज़रई आलात खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं और पुरानी ज़रई आलात मुरम्मत करवा रहे हैं। काश्तकार महंगाई का शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। दुकानदार का कहना था कि काम में तेज़ी है, मगर महंगाई की वजह से हम और गाहक परेशान हैं। जदीद दौर में ज़रई आलात खरीद कर खेती बाड़ी करना काश्तकारों की मजबूरी बनता जा रहा है। हुकूमत काश्तकारों को मदद करने में नाकाम दिखाई दे रही है। कैमरा टीम के साथ नियाज अहमद, सिटी न्यूज़, कोटदू। भक्कर की मवेशी मंडी बीमारियां फैलाने का गढ़ बन गई। मवेशी मंडी में गैर मयारी मसाले और खाने पीने की अशिया खुलेआम फरोख्त होने लगी। दुकानदारों ने खाने पीने की अशिया माल मंडी ग्राउंड में जानवरों के दरमियान ज़मीन पर रख दी। अवाम गैर मयारी जानवरों के फुजले वाले गंदे जहरीले खाने खाकर मूजी और पेचीदा बीमारियों में मुब्तला होने लगे। व्यापारियों ने फूड अथॉरिटी डिपार्टमेंट को बारहा शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन कोई सुनवाई ना हुई। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। हासिलपुर में तंजीम अल सईद पाकिस्तान का इजलास हाजी मोहम्मद अरशद सईदी की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। मलिक अब्दुल गफ़ार सईदी को तंजीम अल सईद हासिलपुर का सदर मुंतखब कर लिया गया। इसी हवाले से देखते हैं मोहम्मद नवीद की ये रिपोर्ट। तंजीम अस सईद पाकिस्तान तहसील हासिलपुर का एक इजलास ज़ेर सदारत हाजी मोहम्मद अरशद गुराया सईदी मुनक्किद हुआ। इजलास का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। इजलास में तंजीम अस सईद तहसील हासिलपुर की कारकर्दगी का जायजा लिया गया, जबकि इत्तफाक राय से मलिक अब्दुल गफार सईदी को सदर, हाजी मोहम्मद अरशद गुराया सईदी को सरपरस्ते आला, मलिक मोहम्मद इसहाक सईदी को सीनियर नायब सदर, राणा मोहम्मद फयाज को नायब सदर, अदनान याकूब मुगल सईदी, हाफिज गुलाम रसूल सईदी को नाज़मे आला, डिप्टी नाज़मे आला कारी मोहम्मद इकबाल सईदी, मोहम्मद अमीन सईदी को मीडिया एडवाइजर, बाऊ मोहम्मद नवीद सईदी को फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया। इस मौका पर नौ मुंतखब सदर मलिक अब्दुल गफार सईदी ने खिताब करते हुए कहा कि हम सब की निस्बत हजूर गजाली ज़मा राज़िये दौरां सैयद अहमद सईद काज़मी से है, जिन्होंने पूरी उम्र इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का दर्स दिया। हमारी जिंदगी इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर नामुकम्मल है। इंशाअल्लाह ताला हम हजूर गजाली ज़मा के नक्शे कदम पर चलते हुए नामूसे रिसालत का दिफा और गुस्ताखाने रसूल का मुहासबा करेंगे। इस मौका पर मुफ्ती आजम हासिलपुर, मुफ्ती मोहम्मद यार सईदी, असगर नदीम सईदी, मलिक ताहर गफार सईदी, मोहम्मद रियाज सईदी और सईदी बरादरान कसीर तादाद में मौजूद थे। जबकि आखिर में मुल्क की सलामती, बका, तामीर और तरक्की और मिल्लत इस्लामिया के इत्तफाक और इत्तेहाद और कोरोना वायरस के वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नवीद, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, सिटी न्यूज, बहावलपुर। जैकबाबाद के नवाही इलाके में सरकारी स्कूल की इमारत का मरकजी गेट गिरने से 8 साला बच्चा दबकर जाँ बहक हो गया। अतर खान रिपोर्ट करेंगे। आबाद के इलाके कादिर बख्श मंगरियों में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का मरकजी गेट गिरने से 8 साला मिराज मलबे तले दबकर ज़ख्मी हो गया। अहले इलाका ने बच्चों को ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पर वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक स्कूल के करीब बच्चे खेल रहे थे कि अचानक स्कूल का मरकजी गेट गिरने से वाक़या पेश आया है। कैमरा टीम के साथ अतर खान, सिटी न्यूज़, जैकबाबाद। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ सुहेल अनवर सियाल की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जामशोरों में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कोरोना वबा की तीसरी लहर के बायस हज़रत लाल शहबाज कलंदर का दरबार 10 रोज़ के लिए बंद करने और उर्स मुलतवी करने का फैसला किया गया। मज़ीद बता रहे हैं मीर हमजा।
جی بالکل، صوبائی وزیر اوقاف سہیل انور سیال کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنر آفس جامشورہ میں اجلاس منعقد کیا گیا تھا۔ اجلاس میں کرونا وبا کی تیسری لہر کے باعث چوتھی بار ایشیا کے عظیم صوفی بزرگ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا دربار 10 روز کے لیے بند کرنے کا اور عرس مبارک کو ملتوی کرنے کا فیصلہ بھی کر دیا گیا ہے۔ 7 شریف کی عوام دنیا بھر سے آنے والے زائرین دکانداروں میں جو ہے مایوسی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ حکومت سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور وزیر اعظم عمران خان سے دربار نہ بند کرنے کے مطالبات بھی کر رہے ہیں جی لوگ۔ ملیر میں سفورہ گوٹ کے علاقے چھتا قبول گوٹ کا رہائشی محمد حنیف دیوار گرنے کی وجہ سے ہیلیفینٹ جیسے موذی مرض میں 17 سال سے مبتلا ہے۔ متاثرہ شخص نے کہا کہ بیماری کے سبب میرے ہاتھ پیر اور ٹانگیں سوج گئی ہیں۔ میں نے اپنا گھر بیچ کر علاج کرایا لیکن علاج کے لیے پیسے کم پڑ گئے۔ اب میرے پاس علاج کے لیے کچھ نہیں بچا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں گھر کا واحد کمانے والا ہوں، اور کہا کہ میں وزیر اعلیٰ سندھ سے اپیل کرتا ہوں کہ سرکاری خرچ پر میرا علاج کروایا جائے۔ میر پور خاص کے قبرستانوں کی حالت زار نہایت ابتر۔ شب برات کے موقع پر بھی ضلع انتظامیہ کی جانب سے قبرستانوں کی حالت پر کوئی توجہ نہ دی گئی۔ مزید جانتے ہیں سید دانش علی شاہ سے۔ شب برات جو ہے مسلمانوں کی عبادت کی وہ مقدس رات ہے، جس رات کو جو ہے مسلمان عبادت گاہوں کے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کے ایصال ثواب کے لیے قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں اور اپنے پیاروں کی قبروں پر جا کر انہیں ایصال ثواب کرتے ہیں۔ مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو قبرستانوں کی اور بدتر صورتحال ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے اب تک کوئی بھی انتظامات نہیں کیے گئے ہیں، جبکہ ماضی میں دیکھا جاتا تھا کہ شب رات سے کچھ روز قبل ہی جو ہے انتظامیہ کی جانب سے سڑکوں کی مرمت، قبرستانوں میں لائٹ کے انتظامات کیے جاتے تھے اور جو قبروں کے اوپر کانٹے جھاڑیاں ہوا کرتی تھی ان کی صفائی کی جاتی تھی۔ مگر افسوس کا امر اب یہ دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ قبرستان میں جھاڑیاں اور قبروں کے اوپر کانٹے اور جھاڑیاں یہاں پر موجود ہیں۔ لوگ جو یہاں پر اپنے پیاروں کی قبروں پر آتے ہیں، یہاں پر نلکے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، نلکوں میں پانی موجود نہیں ہے۔ اسی حوالے سے ایک شہری میرے ساتھ موجود ہیں، آئیے میں ان سے بات کرتا ہوں، ان کا کیا کہنا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اس سے پہلے کہ ایسا ہوتا تھا کہ بلدیہ کے جو لوگ ہیں وہ قبرستانوں کی اور ان کے مین راستوں کی جو صفائی کرتے تھے، لیکن بدنصیبی سے آپ یہ دیکھیں کہ مین روڈ کے اوپر جو ہے کہ اتنا کچرا پڑا ہوا ہے، اور آج شب برات کی رات ہے، اس کے اندر اپنے پیاروں کے لیے لوگ جس طرح عبادت کرتے ہیں اسی طریقے سے قبرستان میں آتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اور انہیں اتنی پریشانی ہوتی ہے، جھاڑیاں اتنی یہاں پر زیادہ ہیں کہ جو ہے کہ اپنے پیاروں اور اپنے بچوں کی، ماؤں بہنوں کی قبریں ڈھونڈنے میں انہیں پریشانی ہو رہی ہے کہ یہاں پر قبر تھی اور یہ کہاں پر قبر ہے، کہاں پر نہیں ہے۔ جانور جو ہیں باؤنڈری نہ ہونے کی وجہ سے جو کہ کتے بلے جو ہے کہ جانور بے انتہا یہاں پر گھوم رہے ہیں۔ جی جیسے کہ آپ نے سنا کہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ قبرستان میں چاروں اطراف میں باؤنڈری وال نہ ہونے کی وجہ سے جانور جو ہے قبرستانوں میں گھومتے نظر آتے ہیں، جس سے جو ہے یہاں پر جو دفن مردہ ہیں ان لوگوں کی جو ہے بے حرمتی ہوتی ہے ان کے، اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے اب تک کوئی بھی ایسے انتظامات نہیں کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ صفائی ستھرائی ہو سکے اور لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پہ آ کے بآسانی جو ہے فاتح خوانی کر سکیں اور ایصال ثواب کر سکیں۔ کیمرہ مین عدنان ملک کے ساتھ سید دانش علی شاہ، سٹی نیوز، میر پور خاص۔ سانحہ سرگن کے متاثرین نے حکومت آزاد کشمیر سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں ریلیف نہیں چاہیے بلکہ ہمیں رہنے اور اپنی زندگی چین سے گزارنے کے لیے متبادل جگہ فراہم کی جائے تاکہ ہم اپنے بچوں اور اپنی زندگی کو محفوظ سمجھ سکیں۔ فاروق شاد رپورٹ کریں گے۔ جی بالکل، سانحہ سرگن کے متاثرین نے حکومت آزاد کشمیر سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں ریلیف نہیں چاہیے بلکہ رہنے کے لیے متبادل جگہ فراہم کی جائے۔ سرگن ویلی میں گزشتہ سال بھی برفانی تودے کی زد میں آ کر کئی مکانات تباہ ہوئے اور کئی اموات ہوئی۔ سرگن ویلی گلیشیئر کی زد میں ہے، لہٰذا ہمیں ریلیف نہیں چاہیے بلکہ ہمیں متبادل کوئی جگہ فراہم کی جائے تاکہ ہم سکون کی زندگی بسر کر سکیں۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ اگر ریلیف کھانے والے ہی نہ رہیں تو ریلیف کو ہم کیا کریں گے، حکومت وقت کو ہمارے مستقل تحفظ کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے۔ سوات کی حسین وادی شانگلہ پیرخانہ لاڑی کی عوام نے کمر کس دی۔ 14 سال سے منظور شدہ نئی سڑک پر کام نہ ہونے کی وجہ سے 2 اپریل کو ٹھیکیداروں کے خلاف ہیڈ کوارٹر الپوری میں احتجاج کا اعلان۔ مزید تفصیلات شیر علی بابا خیل کی اس رپورٹ میں۔ شانگلہ یوسی پیرخانہ لاڑی عوام نے کمر باندھ لی۔ 14 سال سے منظور شدہ بلکانے ٹو لیلونی سڑک پر کام نہ ہونے کی وجہ سے 2 اپریل کو ٹھیکیداروں کے خلاف ہیڈ کوارٹر الپورے میں احتجاج کا اعلان۔ یاد رہے کہ شانگلہ کے 2 سب سے بڑے یونین کونسل لیلونی اور پیرخانہ کے درمیان 22 کلومیٹر یہ سڑک 2005 کے زلزلے میں منظور ہوا تھا۔ ایرا کے زیر نگرانی اس کے ٹینڈر میں پاکستان کی قابل اعتماد کمپنیوں نے حصہ لیا تھا۔ 2006 کے آخر میں شروع ہونے والی یہ سڑک تاحال 2021 تک مکمل نہیں ہو سکا۔
دونوں اطراف کے غریب لوگوں کی زمینیں تباہ ہو گئی ہے اور بارشوں میں ہر وقت لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہوتا ہے۔ پرخانہ کے عوام نے اس مسئلے کے حل کے لیے گزشتہ روز گاؤں لاڑئی، ولی بیلئی اور اسلام آباد میں مقیم لوگوں نے مختلف میٹنگز کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 2 اپریل کو ہیڈ کوارٹر الپورے میں ٹھیکیداروں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ہوگا۔ عوام کا مزید کہنا تھا کہ اب ہم اس مسئلے پر چپ نہیں بیٹھیں گے، اگر ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہو سکا تو ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شیر علی بابا خیل، سٹی نیوز، شانگلہ، سوات۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ citynews.ht.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے سٹی نیوز HD۔